دوسرا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ کسی فیلڈ میں آتا ہے تو اس کے لیے اس کے پاس ابھی تک جو ٹرینڈز چلے آ رہے ہیں، ریلیونٹ ایجوکیشن ہونا ضروری ہے. کوئی بندہ ایم بی اے کر کے کامرس کی فیلڈ میں آتا ہے، کوئی ایم بی بی ایس کر کے میڈیکل کی فیلڈ میں آتا ہے، تو ای کامرس میں آنے کے لیے نوجوانوں کو کوئی خاص تعلیم کی ضرورت، ڈگری یا اس حوالے سے کوئی آپ کیا کہیں گے؟ طارق صاحب، یہ بڑا بڑا امپورٹنٹ کویشچن پوچھا آپ نے کہ اس کے لیے ہمیں بیسک کوالیفیکیشن کیا چاہیے. اس کے اندر دیکھیں، ہمیں اردو کے اندر کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کیا سیکھنا چاہیے؟ اردو. جی جی. گوروں سے بات کرنے کے لیے انگلش. چائنیز سے بات کرنے کے لیے چائنیز. ٹھیک ہے. تو اس کا بہترین حل کیا ہے؟ اگر آپ چائنیز گرامر سے سیکھنا شروع کر دیں گے تو چائنیز آئے گی آپ کو؟ نہیں آئے گی. اور پچھلے 20 سالوں سے ہم لوگ، میں شاید 30 سالوں سے انگریزی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے تو انگریزی نہیں آتی. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی شاید اردو سیکھنا چاہے تو اردو نہ آئے. تو حل اس کا کیا ہے کہ آپ اس سرٹن انوائرمنٹ میں چلے جاؤ. آپ اس سرٹن انوائرمنٹ میں چلے جاؤ. آپ نے چائنیز سیکھنی ہے، چائنیز پنڈ چلے جاؤ کسی، جہاں پر آپ کی زبان کسی کے نہ آتی ہو. 2-4 دن آپ ہاتھوں سے بات چیت کرو گے، چوتھے دن 5ویں دن آپ کو اس کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ ابھی پانی کو کیا بولتے ہیں اور روٹی کو کیا بولتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی بیسک کنورسیشن سٹارٹ ہو جائے گی دوسرے تیسرے دن ہی، کیونکہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا اپنی لیونگ کا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ای کامرس ہے. ٹھیک ہے. مطلب شاید یہ بہت سارے لوگوں کو عجیب لگے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک پیٹرن بلڈ کیا گیا، بھائی پہلے آپ میٹرک کر لو، میٹرک کرنے کے بعد آپ ایف اے کر لو، پھر بی اے کر لو، پھر ایم بی اے کر لو. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایم بی اے جو ہے یہ ایک کمرشل ڈگری ہے. بہت سارے لوگ اس کو ایجوکیشن سے کنفیوز کر دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں آپ ایم بی اے کرتے ہو اور ایم بی اے کرنے کے بعد کسی نوجوان کو اگر 20,000 روپے کی نوکری بھی نہیں ملتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جو پروڈکٹ ہے اس کی ویلیو، وہ اس سے اتنی ویلیو جنریٹ نہیں کر پا رہا کسی بھی کمپنی کے لیے کہ اس کو وہ کمپنی 20,000 روپے کرے. اگر ایجوکیشن کا تعلق ہے تو پھر آپ علامہ اقبال کو پڑھ لیجئے، آپ جلال الدین رومی کو پڑھ لیجئے، آپ شیخ سعدی کی گلستان بوستان پڑھ لیجئے، آپ قرآن کو پڑھ لیجئے، آپ حدیث کا علم لے لیجئے. اگر ایجوکیشن لینی ہے ہم نے تو یہ بھی تو ایجوکیشن ہے. لیکن جب ہم لوگ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو کمرشل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، اور وہ کیسی کمرشل ایجوکیشن ہے کہ جو آپ کو 20,000 روپے یا 10,000 روپیہ بھی جنریٹ نہ کر کے دے سکے. اور اس پہ ظلم یہ ہے کہ وہ کمرشل ایجوکیشن وہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں جو عمومی طور پر جنہوں نے خود، مطلب ایم بی اے میں وہ استاد مارکیٹنگ پڑھا رہا ہوتا ہے جس نے کبھی خود سے اپنی کسی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ نہیں کی ہوتی. تو آسان حل کیا ہے کہ بھئی آپ نے ای کامرس سیکھنی ہے تو کوئی آپ کو ارد گرد جو کمپنی ای کامرس کر رہی ہے آپ اس کے پاس چلے جاؤ. اس کو بولو جی میں نے ای کامرس سیکھنی ہے، مجھے آپ اپنے پاس انٹرن ہی رکھ لو. آپ یہاں سے اپنا سفر سٹارٹ کر لیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی ریموٹ ایریا میں رہتے ہو، اپروچیبل نہیں ہے کوئی کمپنی آپ کے، تو بھئی ضرورت بھی نہیں ہے جانے کی. آج تو پوری دنیا ریموٹلی کام کر رہی ہے. آج تو گوگل نے، فیس بک نے بھی ریموٹ امپلائیز ہائر کرنا شروع کر دیے، بلکہ کمپنیز کی جو آپریشنل کاسٹ ہے وہ کم ہو گئی. میں خود سوچ رہا ہوں کہ اب جو ہم لوگ آفس کے اندر، ہمارے عرفہ کریم میں 3 آفسز ہیں، ایک آفس کا ایوریج رینٹ خرچہ ہمیں 2 لاکھ روپے میں پڑتا ہے. اس کے علاوہ کھانے کا خرچہ علیحدہ، انٹرنیٹ کے خرچے علیحدہ، مینجمنٹ کا خرچہ علیحدہ سے. اب کیا ہے، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، ریموٹ ایڈمنسٹریشن سافٹ ویئرز ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کون کتنی دیر کام کر رہا ہے، کہاں پر ٹائم لگا رہا ہے، کتنی پروڈکٹیوٹی ہے. تو دنیا جو ہے کمپلیٹ بدل رہی ہے. تو آپ کے پاس، میں یہ سمجھتا ہوں، ہر وہ شخص، ہر وہ بچہ جو ای کامرس سیکھنا چاہتا ہے وہ یوٹیوب پر جائے، وہ یودیمی کے اوپر جائے، وہ ہماری academy.helpower.org کے اوپر جائے. وہاں پر ہم نے کورس رکھے ہیں. کوئی استاد پکڑ لے تو اس سے وہ سیکھنا شروع کر دے. ایگزیکٹلی ایسے ہی اگر آپ نے چائنیز سیکھنی ہے تو چائنا چلے جائیں، انگریزی سیکھنی ہے تو گوروں پاس چلے جائیں، جرمن سیکھنی ہے تو جرمنی چلے جائیں، اور آپ دیکھیے کہ 3 سے 6 ماہ میں آپ کو وہ زبان آ جائے گی. اسی طرح آپ کو ای کامرس آ جائے گی. بہت شکریہ.
अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि बहुत से नौजवान स्पिरिट भी रखते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल भी होता है, तो एक सवाल मैं उस हवाले से ये आपसे करूँगा कि ई कॉमर्स में आने के लिए क्या किसी ख़ास हद तक सरमाए की भी ज़रूरत होती है? इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आप अपना कोई जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, तो क्या इसमें आप मिनिमम सरमाए से भी कोई सर्विसेज शुरू कर सकते हैं? साहब ये बहुत ही अहम सवाल है। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम लोग इस सवाल को सही नहीं समझेंगे तो फिर हमारी इब्तिदा के अंदर हम फंसे रहेंगे। हम लोग ये पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे ये रीजन जहाँ पर हम लोग रहते हैं, हम सब लोग यहाँ पर इंडस्ट्रियल एज या एग्रीकल्चरल एज माइंडसेट के अंदर रहते हैं। ये माइंडसेट समझना बड़ा ज़रूरी है। जी जी। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने या आपने अपनी सारी उम्र में देखा होगा कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उसने उतना अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया। बस अब दुकान डालनी है आपने, आप अपनी दुकान डालते हैं, करियाने की दुकान है, फर्नीचर की दुकान है, पेंट की दुकान है, आपकी पाइपों की दुकान है, सैनिटरी की दुकान है, कोई भी शॉप है ना आपकी, तो आप जितना माल ज़्यादा रखोगे, जितनी बड़ी दुकान लोगे, आपके पास ग्राहक आने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। ये एक बड़ी बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। आप कोई काम भी ऐसा नहीं था जो आप कारोबार जो आप इन्वेस्टमेंट के बगैर कर सकते हैं। इसी वजह से लोग पूछते हैं कि जी ई कॉमर्स के अंदर भी कितना पैसा चाहिए होगा। मैं ये बोलता हूँ कि ई कॉमर्स के अंदर बिल्कुल कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है। जिस टाइम हम लोग ई कॉमर्स के अंदर आए, ये आप समझ लीजिए कि 2000 के मिड की बात है, 2004 या 5 के अंदर मेरे ऊपर मिलियंस का लोन थे। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कोई पैसा पास नहीं था। तो क्या मैं करता हूँ, मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ ताकि आप सब लोगों के लिए समझने में आसान हो। सही। तो 2005-6 के अंदर हम लोग इसके ऊपर ईबे से हम लोगों ने सेलिंग स्टार्ट करना शुरू की। अब क्या था कि मेरा एक दोस्त था जिसके पास स्टॉक पड़ा हुआ था तलवारों का, ठीक है, वो बेचता था ऑनलाइन। तो उसका वेयर हाउस था, मैं उसके पास गया तो मैंने कहा यार आपके पास तलवारें पड़ी हुई हैं तो क्या हम बेच सकते हैं? उसने कहा बेच लो। दोस्त से मैंने कुछ तलवारें पकड़ी, उनकी अच्छी सी फोटोज ली मैंने, उसके वेयर हाउस में पड़ी हैं। मैंने क्या किया, उसकी फोटोज ली। फोटोज लेने के बाद मेरा एक दोस्त था कनाडा में, मैंने उससे पूछा यार तुम्हारा पेपाल मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? उसने कहा भाई कर लो, क्योंकि उससे मैं पहले बिजनेस कर रहा था कॉल सेंटर का। उसका पेपाल वैसे पहले ही मेरे पास था, लेकिन मैंने उससे इजाजत ली और मैंने क्या किया, एक ईबे का अकाउंट बना के मैंने उसके ऊपर वो जो फोटोज ली थी वो मैंने लिस्ट कर दी। उस प्रोडक्ट का जो नाम था वो रिसर्च किया, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन रिसर्च की, वो किस गेम में इस्तेमाल हुई वो गेम को सर्च किया, उसके बारे में पढ़ा और एक थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख के कि ये है क्या, इसका साइज कितना है, इसका वेट कितना है, मैंने चढ़ा दी। और मेरे लिए बड़ा अमेजिंग था कि मुझे दूसरे दिन या तीसरे दिन ही ऑर्डर आ गया ईबे पे। चले ईबे पे तो ट्रैफिक होती है आपकी, दैट वाज वेरी अमेजिंग, वाओ ये बिकता है, ठीक है। लेकिन साथ ही मैंने उन दिनों में सोचा नहीं, ईबे अपना इतना सा कमीशन ले रहा है मेरे से, 12% कमीशन चार्ज कर रहा है, फिर पेपाल की फीस से ज़्यादा, फिर यहाँ पर कोई कंप्लेन कर दे। तो उससे पहले हमें ईबे के ऊपर थोड़ा सा ये एहसास हो चुका था कि हम लोग ईबे के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हैं, ईबे जब चाहे हमारा अकाउंट बंद कर दे। तो साथ साथ मैंने फिर ये 2006 की बात है या 7 की बात है, मैंने अल्टरनेटिव सर्च करना शुरू कर दिए कि यार ईबे भी तो एक वेबसाइट है, ईबे भी तो एक प्लेटफॉर्म है, ईबे के ऊपर लोग जाके बाय कर सकते हैं, तो मेरी वेबसाइट अगर हो तो उस पर क्यों नहीं आएंगे। तो मैंने गूगल पे सर्च करना शुरू किया, सर्चेस के यार हाउ टू मेक योर ओन वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, इस तरह की मैंने क्वेरी सर्च करना शुरू की। तो मैंने गूगल पे सर्च करना शुरू किया, तो उन दिनों के अंदर 2006 के अंदर मेरे ख्याल से याहू ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च हुए। तो मैंने सोचा यार ये क्या है, बिल्कुल मालूम नहीं था। मैंने कहा अच्छा चले जाते हैं। मैं याहू ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड करने के लिए गया, उन्होंने $29 पर मंथ चार्ज करते थे, पर मंथ फीस।
تو میرے ذہن میں آیا یار کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو میں نے یاہو ای کامرس جو سٹور تھا اس پہ سائن اپ کیا, اپنا لوگو چڑھایا, جو میرے پاس پروڈکٹس کی فوٹوز تھیں میں نے وہ چڑھائی وہاں پر, سیم وہی چیزیں چڑھائیں جو میں ای بے کے اوپر چڑھا کے بیچ رہا تھا, کوئی فرق نہیں. سیم فوٹو سیم ڈسکرپشن جو میں نے ای بے کے لیے تیار کی تھی میں نے ان کو اٹھا کے اپنے سٹور کے اوپر ڈال دیا. اور طارق صاحب اب $29 جو تھے, $29 وہ مہینہ گزرنے والا تھا. تو مجھے بس یہ خیال کہ یار یہ $29 جو ہیں پتہ نہیں ان کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. میں نے کوئی ایس سی او نہیں آتی تھی, کچھ پتہ نہیں تھا, بس تھوڑا سا اندازہ تھا کہ گوگل کس طرح سے کام کرتا ہے, بیسک انڈرسٹینڈنگ تھی, لیکن کوئی خاص ایس سی او کا بھی معلوم نہیں تھا. تو جناب میری ہے ایک دن میں صبح اٹھا, مجھے یاد ہے رمضان تھے, تو رمضان کے اندر شام کے وقت ٹک سا ہوا اور $249 پہلا آرڈر آیا ہوا. ٹھیک ہے, سو آئی واز کائنڈ آف لائک او اپنی ویب سائٹ پہ بھی پیسے آ سکتے ہیں. $249 کا آرڈر آیا اور اس کے بعد پھر میں نے مڑ کے نہیں دیکھا. پھر میں اس کے اندر جت گیا, پھر میں نے انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیا گوگل کو, ایس سی او کو, اپنی ویب سائٹ پہ زیادہ سے زیادہ ٹریفک لانے کو, اور آہستہ آہستہ ہم لوگ ای بے کو خیر بات کہتے گئے, اور اس طرح سے یہ سفر ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا. اور آج اس چیز کو فالو کرتے ہوئے آپ یا کوئی بھی شخص اس بزنس کو آن لائن یا ای کامرس میں آ سکتا ہے.